السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ دوم تمرین 57 کو لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ ان پیراگرافز کا عربی اردو میں ترجمہ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے الفاظ کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، دفن یہاں بامانے مدفون ہے، جس کو دفن کیا جائے۔ دفن یدفنو، صغیر میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کیا ہے دفن کیا گیا ہو۔ نفذ ینفذ، نفذن کے معنی ہوتے ہیں جھٹکنا۔ تراب اس کی جمع اطرب، مٹی۔ قبر اس کی جمع قبور، قبریں۔ عاد یعود بربزن، قال یقولو۔ کل تو یہاں کتو، اس کے معنی ہوتے ہیں واپس ہونا، یہ ماضی ہے۔ انکسر ینکسر، انکسار کے معنی ہوتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی جب جنگ سے ریلیٹڈ ہو اس کا معنی شکست کھانا، یہ اس میں فاعل کی صیغہ۔ قائد اس کی جمع قوات، صفت سالار۔ ساحتن اس کی جمع ساحت، میدان۔ حرف کی جمع حروف، جنگیں۔ دمعتن معنی آنسو۔ ارسل یرسل ارسال، آنسو کو بھیجنا، مطلب آنسو بہانا۔ زفرت اس کی جمع زفرہ، آہیں۔ اور سعد یسعد، تسعید کے معنی ہوتے ہیں چڑھانا، آہ کو چڑھانا، مطلب آہیں بھرنا۔ فراش کی جمع فروش، بستر۔ اللہ یعلو، اللن معنی بیمار ہونا، اس سے صفت کے صیغہ کیا ہے؟ علیل ہے، بیمار کے معنی میں ہے۔ جزع یجزع، جزع کے معنی ہوتے گھبرانا۔ خاف یخاف، خوفن معنی ڈرنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ فزع یفزع فزعا، اس کے معنی بھی ہے گھبرانا، ڈرنا۔ خیل یخیل، اور یہ مضارع مجہول ہے، اس کا معنی ہے ایسا لگتا ہے۔ اگر ماضی ہو خیل الیہ، مجھے ایسا لگا، آپ کو ایسا لگا۔ یخیل الیک، آپ بولیں گے۔ استشار یستشیر، استشارتن کے معنی ہوتے ہیں، یہ باب استفعال سے اس کا معنی مشورہ طلب کرنا۔ طبیب اس کی جمع اطباء، ڈاکٹر۔ دوا اس کی جمع ادویہ، دوائیں۔ شفا، شفا یشفی سے شفا یہ مصدر ہے، اس کے معنی صحت یابی۔ جانب کی جمع جوانب، پہلو۔ سب یسب سبن، بروزن، مد یمت، مدن ڈالنا، گرانا۔ السائل السائل الاسفر، سال یسیر سیلان کے معنی بہنا۔ سائل یہ بہنے والا، یعنی لیکوڈ کے معنی میں ہے۔ اسفر کے معنی پیلا۔ قدر اس کی جمع اقدار، تقدیر۔ تنزع یتنزع، تنزعا کے معنی ہوتے کھینچنا، نکالنا، یہ مضارع ہے۔ جمع معنی پہلو۔ جثۃ اس کی جمع جثث، لاش۔ حراک معنی حرکت۔ قارورت اس کی جمع قواریر، بوتل، شیشی۔ ثقل یثقل، ثقلن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے محروم ہو جانا، ثاقل محروم ہونے والا، محروم۔ بقا یکی، بکان معنی رونا، اس سے اسم فاعل کی صیغہ باکن۔ باکن باقیہ نے باکون، مونس باقیتن، باقیتن باقیاتن، تو باکن رونے والا اور باقیات رونے والی۔ شاء یشاء معنی چاہنا، اور تفزع یتفزع، تفجعا کے معنی ہوتے ہیں دکھی ہونا، یہ باب تفاعل سے ہے۔ استنفد ینفذ، استنفد استنفاد کے معنی ہوتے ہیں ختم کر دینا۔ شانون کی جمع شؤون، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ آنکھ کے معنی میں ہوتے ہیں، گوشہ چشم۔ ضعف یضعف، ضعفن کے معنی ہوتے ہیں کمزور ہونا۔ قوتن کی جمع قوہ، طاقتیں۔ احتمال کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا مصیبت کو۔ لجع یلجع، لجوء کے معنی ہوتے ہیں پناہ لینا۔ مضجع جزع یضجع، لیٹنا، اور مضجع یہ ظرف کے صیغہ، اس کی جمع مزازے، خوابگاہ۔ سکن یسکن، الہ کے صیغے کے ساتھ آتا ہے، اس کا معنی راحت کرنا، آرام لینا۔ سحر یسر، سحرن کے معنی ہوتے ہیں جاگنا، ساحر جاگنے والا۔ بقیہ یبقا، بقا معنی باقی رہنا۔ کریہتن، یہ کرہ یکرہ، کرہن کے معنی ہوتے ہیں زخمی کرنا، اور صفت کی صیغہ کریہ مفعول کے معنی میں ہے، مکروہ کے معنی میں ہے۔ زخمی جیسے قتیل،
بامن مقتول کے ہیں، جریح بامن مجروح کے ہیں، اسی طرح کریح یہاں بامن مقروع کے ہیں، مقروع کے معنی جس کے زخمی کیا گیا ہو۔ دفن یدفن دفن معنی دفن کرنا، استقبال یستقبل استقبال کے معنی استقبال کرنا، زائر معنی زیارت کرنے والا، آنے والا، ودع یودع تودیع معنی ہوتا الوداع کہنا، رخصت کرنا، ضیف اس کی جمع ضیوف، اور رحل یرحل رحلن کے معنی کوچ کرنا، ضیفا راحلن جانے والا مہمان، یا للہ للکلب یہاں پہ لام استغاثہ داخل کیا گیا ہے۔ لا کا یولا کی ملاقات کے معنی ہوتے ہیں سامنا کرنا، ملنا، احتمال یہ احتمال معنی برداشت کرنا، جھیلنا۔ یہ فدح یفتح کے معنی ہوتے ہیں فدحن، یہ صفت کس کا فادحون، اس کی جمع فوادح، اس کے معنی ہوتے پریشان کرنا، فادح پریشان کن، خطبن اس کی جمع خطب مسائل، یعنی پریشان کن مسائل۔ اختلاس یختلس اختلاس کے معنی ہوتے کاٹنا، ٹکڑے کرنا، یہ باب اختیال سے ہے۔ کبھی اس کی جمع اکباد یا کبود، اس کے معنی ہوتے جگر، فلزہ کے معنی ٹکڑے، اور خرقہ خریقہ یا خرق و خرقن کے معنی ہوتے ہیں پریشان ہونا، صفت کا صیغہ اخرق مؤنث خرقہ، مزگتن اس کی جمع مزق، اس کے معنی ٹکڑے، اور بعثر یباصر مباعثرتن، بعثر یباصر بعثرتن معنی ہوتے ہیں پھیلانا، مباصر پھیلانے والا، مباصر وہ جسے پھیلایا گیا ہو، یہاں پہ مفعول کا صیغہ ہے۔ زاویتن اس کی جمع زوایا، گوشہ، کونا۔ زمان کے معنی ہوتے ہیں رقم، زندگی کا جو رمق جو ہوتا ہے، سانس سمجھیے، وہ ہے رمق۔ ذہب بھی کے معنی ہوتے لے کے جانا، اخن کی جمع اخوان بھائی۔ اقامہ یقوم اقامہ ایک میں ٹھہرنا، رہنا۔ مجی جاء یجیء مجیئتن یہ مصدر ہے، یہ آنے کے معنی ہے۔ خلا یخلو خلون کے معنی خالی ہونا، میرے دونوں ہاتھوں کا تم سے خالی ہونا، مطلب یہ ہے کہ محروم ہونا۔ تعود یتعود التعود کے معنی ہوتے ہیں عادی ہونا۔ امتد یمتد امتداد کے معنی ہوتے ہیں جا کے کسی چیز پر دراز ہونا، لمبا ہونا۔ تزرع یتزرع تزرع یہ باب تفعول سے ہے، کسی چیز کو گھوٹ گھوٹ پینا۔ کاسن اس کی جمع کوس یہ مونس کے طور پر ہوا کیونکہ اس کی صفت یہ مریر ہے۔ مر یمر مریر کے معنی ہوتا ہے کڑوا ہونا، صفت کے صیغہ مریر ہے۔ چلیے اتنا تحقیقات ہو جانے کے بعد آئیے ہم اب ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، الآن نفست یدی من تراب قبرک یا بنیہ، یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ابھی ابھی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو تیرے قبر کے مٹی سے جھاڑا ہے، صاف کیا ہے، جھٹکا ہے۔ وعدت الى منزلی کما یعود القائد المنکسر من ساحة الحرب، اور میں اپنے گھر کو لوٹی اس طرح جس طرح جنگ کے میدان سے شکست خوردہ کمانڈر لوٹتا ہے۔ لا املک الا دمعة لا استطيع ارسالها، میرے پاس صرف ایک آنسو ہے، توجہ چاہیں گے، میرے پاس صرف ایک آنسو ہے جسے میں بھیج نہیں سکتی، گرا نہیں سکتی، بہا نہیں سکتی۔ وَزَفْرَةً لَا أَسْتَطِيعُ تَسْعِيدَهَا، اور صرف ایک آہ ہے جسے میں آہ نہیں کر سکتی، چڑھا نہیں سکتی، بھیج نہیں سکتی۔ أَرَأَيْتُكَ يَا بُنَيَّ فِي فِرَاشِكَ عَلِيلًا، بیٹے میں نے تجھے تیرے بستر پر تجھے بیمار پایا، فَزَزِيتُ میں گھبرا گئی، ثُمَّ خِفْتُ عَلَيْكَ الْمَوْتِ پھر میں نے تم پر موت کا اندیشہ کیا، فَفَزِعْتُ تو ڈر گئی میں، کأنما یخیل الی ان اموت گویا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ فاستشرت الطبیب فی امریکہ، تو میں نے تمہارے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ لیا، فکتب لی الدوا تو اس نے میرے لیے دوا لکھ دی،
ووعدنی بالشفاء اور مجھ سے شفا کا وعدہ کیا. فجلست بجانبك اصب في فمك ذلك السائل الاسود. تو میں تیرے بازو بیٹھ گئی اور اس پیلے لکوڈ کو تمہارے منہ میں ڈالتی رہی. قطرتن قطرن ایک ایک قطرہ کر کے تمہارے منہ میں ڈالتی رہی. والقدر يتنزع من ذنبك الحیات. اور تقدیر یہ حالیہ مانیں گے اس حال میں کہ تقدیر تمہارے پہلو سے زندگی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال رہی تھی. حتی نظرت فإذا انت بین یدی جثۃ باردہ لا حراک بہا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا تو اچانک میں نے پایا کہ تو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک ٹھنڈی لاش ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہے. وَإِذَا كَارُورَةُ الدَّوَاءِ لَا تَزَالُ فِي يَدِي. اور اچانک دوا کی شیشی میرے ہاتھ میں برابر پڑی رہی. فَعَلِمْتُ أَنِّي قَدْ سَقِلْتُكَ. تو مجھے معلوم ہوا کہ میں تم سے محروم ہو گئی یعنی میں نے تجھ کو کھو دی. وَأَنَّ الْأَمْرَ أَمْرُ الْقَضَاءِ لَا أَمْرُ الدَّوَاءِ. اور معاملہ قضاء و قدر کا معاملہ ہے دوا کا معاملہ نہیں. بَكَلْ بَاكُونَ وَالْبَاكِيَاتُ عَلَيْكَ مَا شَاءُ. رونے والے اور رونی والیاں تجھ پر جتنا چاہے روئے. وَتَفَزَّعُوا. اور دکھی کا اظہار کیا، درد مند ہوئے، دکھی ہوئے. حَتَّى اسْتَنْفَضُوا مَاءَ شُؤُونِهِمْ. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آنکھوں کے پانی ختم کر دیے یعنی آنسو کو ختم کر دیے. وَضَعُفَتْ قُوَّاهُمْ عَنْ اِحْتِمَالٍ. ان کی طاقتیں برداشت کرنے سے قاصر ہو گئی، کمزور ہو گئی، اس سے زیادہ جتنا کہ لوگوں نے برداشت کیے. لَجَوْا إِلَى مَزَازِعِهِمْ. تو لوگوں نے اپنے خوابگاہ کی طرف کیا ہوئے خوابگاہوں کا پناہ لیے یعنی اب سو گئے. فَسَكَنُوا إِلَيْهَا. اور اس سے راحت حاصل کیے. فَلَمْ يَبْقَ سَاهِرًا فِي الظُّلْمَةِ هَذَا اللَّيْلِ وَسُكُونِهِ. اور اس رات کی تاریکی میں اور اس کے سناٹے میں کوئی جاگا ہوا نہیں رہا. غیر عینین کریہتین. سوائے دو زخمی آنکھوں کے. عین ابی کا ساکل المسکین. ایک آنکھ کیا ہے؟ بیچارے محروم تمہارے ابا کی آنکھ. اور دوسری آنکھ جسے تم جانتے ہو. دفنتک الیوم یا بنیہ. میرے پیارے آج میں نے تجھے دفن کیا. ودفنت اخاک من قبل. اور تجھ سے پہلے تیرے بھائی کو دفن کیا. ودفنت من قبلکما اخویکما. اور میں تم دونوں سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کو دفن کیا. فَأَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَسْتَقْبِلُ زَائِرًا جَدِيدًا. تو میں ڈیلی ایک نئے مہمان کا، ایک نئے زیارت کرنے والے کا استقبال کرتی ہوں. وَأُوَدِّعُ ضَيْفًا رَاحِلًا. اور میں کوچ کرنے والے، جانے والے مہمان کو الوداع کہتی ہوں. فَيَا لَلَّهِ لِقَلْبٍ. اے اللہ ایسے دل پر رحم فرما جو بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کیا اس سے بڑھ کر جتنا کہ دلوں نے کیا کیا مصائب کا سامنا کیا. وَاحْتَمَلَ فَوْقَ مَا تَحْتَمِلُ مِنْ فَوَادِهِ الْخُطُوبِ. اور برداشت کیا اس سے کہیں بڑھ کر کے جتنا کہ دل برداشت کرتے ہیں یعنی بڑے بڑے مسائل. لَقَدِ افْتَلَجَ كُلُّ مِنْكُمْ يَا بَنِي. اے میرے بیٹو تم میں سے ہر ایک نے میرے جگر کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ لیے، لے لیے. فَأَصْبَحَتْ هَذِهِ الْكَبِدُ الْخَرْقَاءُ. تو یہ پریشان جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مباسط فی زوائل القبور. قبر کے گوشوں میں پھیلے ہوئے ہیں. لم یبق لی منها الا زماء قلیل. اور میرے لیے ان میں سے نہیں رہا مگر تھوڑی سی رمق. لأحسبه باقٍ علی الدہر. اور جسے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانے میں باقی رہے گا.
وَلَأَحْسَبُ الدَّهْرَ تَارِكَهُ دُونَ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زمانہ اسے چھوڑنے والا ہے اسے لیے بغیر، جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائیوں کو لے گئے۔ لِمَاذَا ذَهَبْتُمْ يَا بَنِي بعدما جئتم تمہارے آنے کے بعد، اے میرے بیٹو تم کیوں گئے جبکہ تم آئے، تم آنے کے بعد گئے کیوں؟ وَلِمَاذَا جِئْتُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ اور تم کیوں آئے اگر تمہیں معلوم تھا کہ تم ٹھہرو گے نہیں، رہو گے نہیں، تو آنا کیوں آئے؟ لولا مجیئکم ما عصفت علی خروب یدی منکم اگر تمہارا آنا نہ ہوتا تو میرے ہاتھوں کا تم سے محروم ہونا، تم سے خالی ہو جانے پر میں افسوس نہیں کرتی۔ لأنی ما تعودت ان تمتد عینی الی ما لیس فی یدی اس لیے کہ میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں کہ میری آنکھیں غیر کی چیزوں پر لگے ٹکے۔ لو انکم لبقیتم بعد ما جئتم کاش تم اپنے آنے کے بعد رہتے، ما تزرعت هذا الكأس المریرة فی سبیلک تو تمہارے خاطر تمہارے راستے میں اس کڑوے جام کا گھونٹ نہیں پیتی۔ یہ رہا ہمارا ترجمہ۔ الحمدللہ تمرین 57 آج مکمل ہوا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دعا کیجیے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔